رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 51 تک تلاوت کی ہے، اور ان آیات کا بھی خلاصہ گزشتہ کل کے درس سے پہلے جو جمعہ کا درس تھا اس میں نے ان آیات کا خلاصہ عرض کر دیا تھا. حضرت عمران کی اولاد سے بات شروع کر کے پہلے حضرت مریم کی پیدائش اور تربیت کے واقعات بیان فرمائے گئے، پھر بیچ میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. اب یہاں سے دوبارہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں میں سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. اللہ فرما رہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ کہتے اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. پہلا جملہ تمہیں چن لیا ہے، پھر فرمایا اور تمہیں پاکیزگی عطا کی، اور پھر اور زیادہ دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے، یعنی ان کے اپنے زمانے کی ساری عورتوں پر ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا. 3 چیزیں اللہ نے فرمائی، ایک تو چنا، دوسرا پاکیزگی عطا فرمائی، اور اس وقت دنیا میں جتنی عورتوں تھی ان پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بعض خصوصی فضیلتیں عطا کی گئی ہے، تو دیکھو یہاں ایک اشارہ بھی اللہ یہاں فرما رہے، اس سے ہمیں ایک سبق بھی نکالنا ہے کہ جب فضیلتیں عطا فرمائی ہے تو اللہ نے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دیا کہ جب اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کے شکر کے طور پر اور زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ انہیں
فرشتوں کے ذریعے سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی عبادت میں لگی رہ، واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ لگاتار اور مسلسل یا کوئی نعمت اللہ عطا فرمائے تو اب ان نعمتوں کے شکریے کے طور پر عبادت کی طرف، مناجات کی طرف، دعاؤں کی طرف، اللہ کے شکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب جب اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا کر دی اور لگاتار آ گئی تو اب ان نعمتوں میں مشغول ہو کر کے ہم عیاشی میں پڑ جائے اور اللہ کو بھول جائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب تربیت نہیں ہوتی اور نعمتیں ملتی ہے تو بندہ رب کو بھول جاتا ہے اور عیاشی میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا نہیں ہے کہ جب کوئی نعمتیں ملے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اور زیادہ عبادت، اور زیادہ سجدے، اور زیادہ نوافل، اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب یہ واقعات، پچھلے بھی واقعات آپ نے سنے، یہ واقعات بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر یہ سب غیب کی کچھ خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ خود بتا رہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے، وما، اور خود اللہ اب کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بتایا تو آپ کو پتا چلا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے ان کی پرورش کے بارے میں اختلاف کر رہے، یعنی نہ تو آپ اس وقت موجود تھے جس وقت ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، نہ اس وقت موجود تھے جب وہ قرے کے طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے، جس کا تفصیلی تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ تو ان دونوں مواقع پر آپ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کہتے اس کے باوجود آپ یہ غیب کی خبریں آپ کو بذریعے وحی بتائی جا رہی ہے اور وحی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتا رہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ ان واقع اب ذرا ذہن پر زور ڈالیے اور توجہ کیجیے کہ ان واقعات کو معلوم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے علاوہ کوئی اور ظاہری ذریعہ موجود نہیں تھا کہ کوئی علم حاصل کیا ہو، کسی نے آ کر بتایا ہو، کوئی بہت ساری کتابیں پڑھی ہو، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود بھی نہیں تھے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نے بتایا۔ اس کے باوجود آپ ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک پوری تفصیل کے ساتھ سنا رہے ہیں، یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے، اور وحی کے ذریعے یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی ہے۔ اور کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہے، یہ اس سے نکلا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو بیچ میں اللہ نے ایک چیز بتائی، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، کہ اللہ تمہیں ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ خود خدا نہیں ہے، خود خدا کے بیٹے نہیں ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے۔ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہیں کلمہ یا کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ورنہ عام دنیا کا دستور کیا ہے؟ شادی ہوتی ہے
اور میاں بیوی کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں بالکل اس سے الٹ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا۔ اب جس بچے کی بشارت دی گئی آگے اس کا نام بھی ذکر فرمایا کہ اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ان کے حالات کیا ہوں گے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی نبوت کے لحاظ سے اور لوگوں میں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عزت اور احترام والے ہوں گے، اور آخرت میں بھی اپنی امت کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والے اور جنت کے اعلیٰ مراتب کے لحاظ سے بلند مرتبے میں ہوں گے۔ تو ایک تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دوسرا ومن المقربین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ اس کو نوٹ کیجئے گا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، خدا کے بیٹے نہیں ہوں گے، خدا نہیں ہوں گے۔ پھر اور کیا صفت ہوگی؟ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیز نظر آئی کہ پانی نے فائدہ دیا تو پانی کو خدا بنا لیا، جانور نے دودھ دیا تو جانور کو خدا بنا لیا، ہوا نے فائدہ دیا ہوا کو خدا بنا لیا، سورج نے فائدہ دیا سورج کو خدا بنا لیا، چاند نے فائدہ دیا چاند کو خدا بنا لیا، آگ نے فائدہ دیا آگ کو خدا بنا لیا۔ ارے یہ ساری چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ جن چیزوں کو ان چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز کو ہم نے خدا بنا لیا۔ اچھا، اور کیا صفات ہوگی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، یعنی بچوں کو سلانے کا جو پالنا یا پنگھوڑا ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بات کریں گے، وَكَهْلًا، اور بڑے ہو کر بھی بات کریں گے۔ اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بچپن میں ہی اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دے دی۔ وہ دودھ پینے کی عمر میں انہیں بولنا شروع کر دیا، اور اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے کوئی بڑی عمر میں آدمی بولتا ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی واضح کرنے کے لیے کہ جب لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا کیا، تمہارے بھائی تو بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تم نے کیا کیا، کیا غلط کام کیا، تو حضرت مریم کی پاک دامنی واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر پنگھوڑے میں ہی، پالنے میں ہی، گہوارے میں ہی اللہ نے بات کرنے کی قدرت عطا فرمائی جب وہ دودھ پیتے بچے تھے، اور انہوں نے گہوارے میں بات کی تو اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی کا ذکر سورہ مریم میں آگے چل کر کے آیت نمبر 19 سے 33 تک آئے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں ذکر کی جائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی صفات ذکر کی، آخر میں فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ راست باز لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی اپنی بات میں اپنے عمل کے سچے ہوں گے، ان کا علم بھی صحیح ہوگا، ان کا عمل بھی نیک ہوگا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح حضرت مریم کو بھی جب یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو حضرت مریم نے بھی ایک تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد، کہا کہ پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا۔ غور کریے، یہاں پھر میں اشارہ کر رہا ہوں کل کی طرح، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑی اللہ والی ہوں، یہ میری کرامت ہے کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے اور یہ چیز کے عادت کے خلاف مجھ سے بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ میرے بڑے ہونے کی دلیل نہیں، جیسے آج کل چھوٹے موٹے بابا کہتے رہتے۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ کیسے ہو جائے گا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی عادت تو یہی جاری ہے نا کہ کوئی بچہ مرد کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے سوال کیا کہ آیا یہ بچہ ویسے ہی پیدا ہوگا یا مجھے نکاح کا حکم دیا جائے گا کہ میں نکاح کروں گی اور پھر میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں جو فرشتہ آیا تھا اس نے اللہ کی طرف سے کہا قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے پیدا فرما دیتا، جو رب ماں باپ کے ذریعے سے عادت کے مطابق پیدا کر سکتا ہے وہ رب بغیر ماں باپ کے عادت کے خلاف اس کے پاس قدرت ہے، وہ بچہ دے سکتا ہے۔ کہ اسی طرح ہوگا اذا قضا امرا،
جب وہ رب کوئی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی بغیر تاخیر کے، بغیر وقفے کے وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، لہذا یہ کام بھی اسی طرح اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ملنے والی اس خوشخبری کی تکمیل اور تفصیل کے طور پر اس بچے کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات اور فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ اس بچے یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت کی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ اب یہ ایک لفظ ہے کتاب، اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک لکھنا مراد ہے، جبکہ حکمت اس سے مراد ہے تہذیب و اخلاق کی تعلیم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں لکھنا بھی سکھائیں گے، حکمت کی باتوں کی تلقین بھی فرمائیں گے، اور پھر تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان دونوں کتابوں کی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور انہیں بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجیں گے، اور ان کی زبان سے یہ بات اللہ کہلوائیں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ یہ بھی جملہ نوٹ کیجئے گا کہ وہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں خدا بن کے نہیں آیا ہوں، میں خدا کا بیٹا بن کے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی میرے نبوت اور رسالت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ بھی کون دے رہا ہے؟ میرا رب۔ نبی بھی دعویٰ نہیں کر رہے، نبی بھی کس کی طرف نسبت کر رہے؟ رب کی طرف۔ سمجھ لو اشاروں سے بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ نشانی یہ معجزات کئی تھے، ان میں سے پہلا معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے ایک چیز بناتا ہوں جو ایک پرندے جیسی شکل کا، ایک چھوٹے سی گارے کی شکل کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پھر آخری جملے پہ غور کیجئے گا، پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں توحید کی طرف، کیونکہ آج کل بہت ہر کوئی چھوٹا موٹا کچھ چیزیں ہونے لگتی ہے، ایک دو چیزوں میں کامیاب ہو گیا، اب وہ خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم اس کو خدا بنا بھی دیتے۔ وہ کہتے حضرت عیسیٰ کہتے میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے میں نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے حکم سے یہ معجزہ دکھاتے تھے کہ گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بنائی، اس میں ایک پھونک ماری، اور اللہ کے حکم سے ایک حقیقی پرندہ بن گیا۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا ہوں۔ تیسرا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور کہا میری رسالت پر دلالت کرتی ہوئی چوتھی علامت یا معجزہ یہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا جمع کر کے رکھتے ہو وہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ انہیں بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص نے گھر میں کیا سامان رکھا ہوا ہے یا وہ کیا کھاتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھو علم غیب اللہ کی خاص صفت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہر قسم کے غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو غیب کی کچھ خبریں بتا دیتے ہیں، اور نبیوں کو اللہ نے غیب کی بہت سی خبریں بتائی، کل نہیں، پوری تو اللہ کے پاس ہے، کچھ خبریں اللہ نے بتائی ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور لوگوں کے سامنے ان کا اظہار فرما دیتے تھے۔ یہ سب معجزے تھے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی ہوں، نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا تھا۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، ان سب باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دو مقصد بیان کیے اور فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ غور سے سنیے، وہ یہ کہتے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مجھ پر ہی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے اور کسی پر کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ میں تورات کے بارے میں یہ اعتراف کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب بھی، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب تھی۔ یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اب نبیوں کا تو یہ طریقہ رہا۔ اب آج کل ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے کہ جب بندہ کسی ایک طرز پہ چل رہا ہوتا ہے نا اپنے نظریے کو لے کر کے دین میں، وہ کہتا ہے میں صحیح باقی سب غلط۔ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ٹھیکہ لکھوا کے لائے ہو یا اللہ کی طرف سے لکھوا کے لائے ہو، ایک ایگریمنٹ بنوا کے لائے ہو کہ اے اللہ ایگریمنٹ مجھے دے دو کہ میں ہی صحیح باقی سب غلط۔ آج کل تھوڑا بہت کسی کو آتا ہے نا، وہ بیٹھ کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے میں صحیح باقی سارے غلط۔ کیا پوری کمپنی کے کاپی رائٹ، دین کے کاپی رائٹ ہم نے خرید لیے ہے کیا کہ ہمارے علاوہ کسی کو اس کی کاپی کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کا، اس کو پہنچانے کا حق ہی نہیں ہے؟ ہوتا کیا ہے پتا ہو میں آپ کو، ایک بات پھر آگے چلوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ، دیکھو ایک چیز پہلے سمجھو پھر اس طرف آؤ، کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن و سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، اور کہہ دیا گیا کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، بس اتنا کہا گیا، پہنچانے کے کوئی طریقے متعین نہیں کیے گئے۔ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو محبت ہے، تو اس محبت کی کوئی خاص ڈیفینیشن کوئی کئی ایک تنظیم، ایک جماعت طے نہیں کر سکتی اپنے طرف سے۔ اب ہوتا یہ کہ میں جیسا سمجھا ہوں، میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کر رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے ہو تو سیدھا اسلام سے خارج ہے۔ کیا لے کے رکھے ہیں؟ جیسے میں رسول اللہ سے محبت کا طریقہ اپناتا ہوں ویسا تم اپناؤ گے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم گستاخ ہو۔ کاپی رائٹ لے کے آئے ہو، کہیں سے آپ نے لکھوا کے لے لیا ہے، تو یہ چیزیں سمجھنی پڑے گی، دلوں میں وسعتیں رکھنی پڑے گی، دلوں کو کشادہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہے، کمیاں ہر کسی میں رہتی ہے۔ میں اگر کہیں صحیح بیان کر رہا ہوں، دوسرا کہیں بیان کر رہا ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب وسعتیں رکھیں گے، ٹاک آپس میں بات کرنے کے دروازے کھلے رکھیں گے، ایک دوسرے سے ملنے اور جلنے کے بات کرنے کے دروازے کھلے رکھیں گے، تو پھر بات ہوگی، تب مسئلے حل ہوں گے۔ یہاں تو ایک دوسرے کو کافر کہنے کے علاوہ مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، دروازے پوری طریقے سے بند کر دیے، تو پھر کہاں سے کوئی کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی بات کو، میری سوچ کے خلاف آپ نے بات کی، بس ختم، آپ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، آپ دین سے خارج ہے، آپ رسول اللہ کے گستاخ ہے، آپ نے یہ گستاخی کر دی اور آپ نے وہ گستاخی کر دی، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں وسعتیں رکھو۔ رسول اللہ جب نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں کئی دن تک ٹھہرا سکتے، اور نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنی عیسائیت کے طرز پر جب اللہ کے نبی ان کو عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں، تو آج ہم نے مسجد یہ آپس میں پابندیاں کیسے لگائی ہوئی ہے کہ یہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ اس مسجد میں نہیں جا سکتا، اس کو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر بندہ دین کا کام کر رہا ہے، غور سے سنیے گا، اگر بندہ رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو اس کے دل میں وسعتیں ہوگی، وہ سب کو قبول کرے گا کیونکہ رسول اللہ نے قبول کیا ہے۔ اور اگر بندہ اپنی خواہش پر دین کا کام کر رہا ہے، رسول اللہ کے طریقے پر نہیں کر رہا ہے،
تو پھر وہ کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پہ نہیں چل رہا ہے، اپنی خواہش پہ چل رہا ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دوسرا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ بعض وہ چیزیں جو تورات میں تمہارے لیے حرام کی گئی تھی اب میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت، چربی، بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض قسمیں حرام تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کو حلال اور جائز قرار دے دیا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے، ابھی مختصر بتا دوں کہ نبیوں کو شریعتیں الگ الگ عطا کی گئی ہیں۔ دیکھو دین اور شریعت دو الگ الگ چیزیں، شریعتیں الگ الگ عطا کی گئی ہے، لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، وہ کبھی نہیں بدلا۔ شریعتیں اور شریعت کے جزوی احکام الگ الگ نبیوں کے یہاں الگ الگ ہوتے رہے۔ ان میں سے بعض چیزیں جو پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام تھی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں اللہ کی طرف سے حلال کر دی۔ پہلی شریعتوں میں جو چیزیں جائز تھی ہماری شریعتوں میں وہ حرام کر دی گئی۔ تو شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، دین میں نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو وہ بتاؤں گا۔ اب سوال ایک پیدا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما چکے ہیں کہ میں پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، تو پھر اس کے بعض احکام کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ سمجھے نہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض احکام کو ختم کرنے سے تورات کی مخالفت کرنا لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ کتاب بھی اللہ کی وحی کی بنیاد پر تھی، اور خود اس کتاب میں حضرت عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی، اور میں اس کے بنیادی عقیدوں کی دعوت دیتا ہوں، اور انہی کی بنیاد پر اللہ ہی کے حکم سے بعض جزوی احکام میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس سے تورات کی مخالفت کرنا لازم نہیں آتا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ تبدیلی میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، جس پر میرے پاس وہ معجزات موجود ہے جو میرے نبی ہونے کی اور رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی طرف سے عطا کیے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور نشانی سے مراد وہ معجزات ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ہاں حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے میری عبادت کرو، کیا کہہ رہے؟ اللہ سے ڈرو۔ لہذا پتا چلا نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا کے بیٹے۔ میں بار بار آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اللہ سے ڈروں گے تو اللہ کے رسول کا بھی اتباع کرو گے، اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بھی چونکہ اللہ کا رسول ہوں لہذا وَأَطِیعُونَ، میرا کہنا بھی مانو۔ اب پھر آخر میں فرما رہے کہ میری نبوت، میری دعوت کا بنیادی نقطہ وہی ہے جو تورات میں بیان ہوا تھا، کیا؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ یہاں پھر واضح کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یقین رکھو اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، لہذا اسی رب کی عبادت کرو۔ مجھے خدا بنا کر، مجھے کراس پہ لٹکا کر، مجھے چرچوں میں لٹکا کر مجھے خدا اور خدا کا بیٹا بنا کر میری عبادت مت کرو۔ اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، لہذا اس رب کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اگر عقیدہ اور عمل دونوں صحیح ہو جائے، عقیدے میں توحید آ گئی، عمل میں نبی کا کہنا آ گیا، اگر دونوں صحیح ہو جائے، کیونکہ یہ عقیدے کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ ہم اس میں بہت کمزوری، جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ نماز روزے میں کمزوری چلے گی، عبادتوں میں کمزوری چلے گی، ویسا سوچتے ہیں کہ عقیدے میں کمزوری بھی کوئی مسئلہ نہیں، عقیدے میں کمزوری دین سے خارج کر دے گا۔ اگر عقیدہ اور عمل دونوں درست ہو جائے تو اس سے جو راستہ وجود میں آتا ہے وہی راستہ سیدھا ہوتا ہے، لہذا صرف اسی راستے کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات اور ان واقعات کے ذریعے یہ بات واضح فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا کبھی خود خدا نہیں کہا، یہی دعوت دی کہ اللہ بھی میرا پروردگار، تمہارا بھی پروردگار،
اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ واضح ہو گئی ایک بات۔ یہی باتیں پچھلے 2-3 سبق میں یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 51 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.